بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہر روز نئی ویڈیو کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگے ہوئے بیل آئیکن کو دبا کر آل کی آپشن کو سلیکٹ کریں تاکہ ہر نئی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ کو ملتی رہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر آج آپ نے یہ 5 قبروں والا واقعہ سن لیا تو آپ کو زندگی میں بے حد فائدہ ہونے والا ہے۔ آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو پورا سنیں۔ اگر آپ پورا واقعہ نہیں سن سکتے تو ویڈیو کو ابھی سکپ کر دیں، کیونکہ آدھی ویڈیو سننے کا آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ واقعہ شروع کرتے ہیں۔ ایک نوجوان جو کہ نہایت ہی غمگین حالت میں عبد الملک کے پاس آیا۔ عبد الملک نے اس کے رنج و غم کی وجہ پوچھی تو غمزدہ نوجوان نے کہا، میں اپنے گناہوں کی وجہ سے غمگین ہوں۔ عبد الملک نے کہا، تیرا گناہ آسمان سے تو بڑا نہیں ہے۔ اس نے کہا کہ اس سے بھی بڑا ہے۔ عبد الملک نے حیرانگی سے کہا، اچھا تیرا گناہ بڑا ہے یا اللہ کی رحمت؟ اس پر اس نوجوان نے خاموشی اختیار کی۔ پھر عبد الملک نے اس سے پوچھا، تیرا گناہ کون سا ہے؟ اس نوجوان نے بتایا، میں کفن چور تھا۔ 5 قبروں کے مردوں نے مجھے توبہ پر مادہ کر دیا۔ پوچھا ان قبروں کی حالت کیا تھی؟ بتایا کہ اس طرح کی حالت تھی، جب میں نے ایک قبر کھود دی تو اس مردے کو دیکھا کہ اس کا منہ قبلہ کی طرف سے پھیر دیا گیا تھا اور اس کو دوسرا عذاب بھی دیا جا رہا تھا۔ میں وہاں سے ڈر کر لوٹا۔ حاطف غیبی سے آواز آئی، تو اس مردے سے کیوں نہیں پوچھتا کہ یہ کس عذاب میں گرفتار ہے؟ میں نے جواب دیا، یہ بات میں نہیں پوچھ سکتا۔ چنانچہ حاطف غیبی نے بتایا کہ یہ شخص نماز کو حقیر سمجھتا تھا، اسی لیے اس کو عذاب ہو رہا ہے۔ میں نے دوسری قبر کھود دی تو میں نے دیکھا کہ اس قبر کا مردہ خنزیر ہو گیا تھا اور وہ توق اور بیڑیوں سے جکڑا ہوا تھا۔ میں نے یہ دیکھا تو میں ڈر گیا۔ میں فوراً وہاں سے لوٹنے لگا۔ حاطف غیبی نے پھر پکارا، تو اس مردے سے عذاب کا سبب پوچھ، یہ کیا کام کرتا تھا جس کی وجہ سے یہ عذاب میں مبتلا ہے؟ غمگین نوجوان نے کہا، یہ سوال میری قدرت سے باہر ہے۔ حاطف غیبی نے کہا، یہ شراب پیتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے حرام کی ہوئی چیز کو اس نے حرام نہیں کیا، یعنی کہ ایک چیز جس کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے، یہ پھر بھی اس کا استعمال کرتا تھا۔ میں نے تیسری قبر کھودی تو دیکھا کہ اس قبر کا مردہ آگ کے مینجوں سے بندھا ہوا تھا۔ اس کی زبان گدھے کی طرح نکلی ہوئی تھی۔ میں پھر سے ڈر کے واپس لوٹنے لگا۔ حاطف غیبی نے آواز دی کہ مردے سے اس کی وجہ کیوں نہیں پوچھتے؟ میں نے کہا، میں سوال کی طاقت نہیں رکھتا۔ حاطف غیبی سے آواز آئی، یہ آدمی لوگوں کا مال دبانے کی کوشش کرتا تھا۔ اس کے بعد میں نے چوتھی قبر کھودی، دیکھا کہ مردہ آگ میں جل رہا ہے اور فرشتے اس کو مار رہے تھے۔ وہ چیخو پکار کر رہا تھا۔ میں ڈر کے واپس لوٹنے لگا۔ حاطف غیبی نے پھر سے آواز دے کر کہا کہ تو مردے سے اس کے عذاب کی وجہ کیوں نہیں پوچھتا؟ میں نے جواب دیا، میں اتنی طاقت نہیں رکھتا کہ سوال پوچھوں۔ حاطف غیبی سے آواز آئی، یہ جھوٹا شخص تھا، یہ جھوٹی قسمیں کھایا کرتا تھا۔ اس کے بعد میں نے 5ویں قبر کھودی۔ میں نے دیکھا کہ فرشتے اس مردے کو آگ کے ستون سے مار رہے ہیں اور مردہ خوب چلا رہا ہے۔ میں ڈر کے واپس ہونے لگا تو حاطف غیبی نے پکار کر کہا، تو اس سے عذاب کا سبب کیوں نہیں پوچھتا؟ میں نے ایک بار پھر سے جواب دیا، میرے اندر اتنی طاقت اور حوصلہ نہیں ہے کہ میں اسے پوچھوں کہ تجھے یہ عذاب کیوں دیا جا رہا ہے۔ حاطف غیبی نے کہا، یہ ایک کھلاڑی تھا، شطرنج وغیرہ کھیلا کرتا تھا، حالانکہ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ قبر کا عذاب دل، آنکھ، زبان، پیٹ، شرمگاہ، ہاتھ، پاؤں، منہ، سارے بدن کے گناہوں کے سبب ہوتا ہے، اور اعضاء سے جو نیک کام کرتے ہیں انہیں اس پر اجر ملتا ہے، اور جو گناہ کرتے ہیں انہیں اس کی سزا ملتی ہے۔ امید کرتا ہوں دوستو آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولنا، تاکہ اس طرح کی نئی ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کر سکوں اور آپ کو زندگی اور آخرت میں اس کا فائدہ ہو۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ سے ہمیں وہ اپنی رحمت کے سائے میں رکھے اور نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔